بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں یہاں پہ جی نسٹ اسلام آباد میں۔ کیمرہ نکالنے کا خیال مجھے اس طرح سے آیا، ورنہ میں تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بچیاں آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں نا، مانگنے کے لیے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا کروں۔ اتنے سارے لوگ، ایک کو دو، دو کو دو، تین کو دو، جتنا بھی دو، تو آگے آگے وہ اپنے اپنے ساتھ والے گروپس کو نا اور بلاتی جا رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہو؟ بولی نہیں ہے۔ میں نے کہا افغانستان سے ہو؟ کہتی ہاں جی افغانستان سے ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے کیمرہ نکالا، میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ ان بچوں کو پتہ ہوگا ایسے۔ میں نے سوچا کہ میں نا ان سے پوچھتی ہوں کہ افغانستان کے کیا حالات ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کیا ہوا تھا، کہ بچے بتائیں گے کیا تھا، کیونکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیسے ہیر پھیر کر کے بات کرنی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی میں نے ابھی کیمرہ آن بھی نہیں کیا تو وہ تو بچے جلدی جلدی بھاگنے لگ گئے نا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی تصویر بنائے گی، تصویر، وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی نا کہ تصویر بنائیں گی۔ یعنی وہ اتنے کانشیس بچے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے تصویر نہیں بنوانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو بالکل سمجھا پڑھا کے بھیجا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں ہی رینڈملی پھر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی گروہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو میرا تو یہ بھی بالکل بھی میری تو نہیں تھا انیشیٹ کہ میں ان کو کوئی خدا نخواستہ بچوں کو کچھ کروں گی۔ میں تو صرف جاننا چاہتی تھی نا کہ بچے کیا فیل کرتے ہیں، کیسے حالات ہیں، کیا ہے، کیوں ہے۔ ابھی بچی میری طرف دیکھ رہی تھی اور فوراً سائڈ پہ ہو گئی ہے نا، یعنی جیسے ہی ان کو ذرا سا پتہ چلتا ہے کہ کیمرہ ہے کسی کے پاس، فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جی نسٹ میں ہوں، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ ایک بار تو میں دیکھ کے اس جنگل کو ڈر گئی ہوں۔ والدین کے لیے بہت مسئلہ ہے۔ والدین بچوں کو پڑھائیں تو بھی مریں، نہ پڑھائیں تو بھی مریں، پڑھا لیں تو کیا کریں، نہ پڑھائیں تو کیا کریں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اخراجات کر کے اتنا کیا ہے کہ والدین کے دل کو کہاں سکون آتا ہے۔ والدین کو نہیں سکون آتا بیٹیوں کو خاص طور پہ بھیجتے ہوئے، یا بیٹوں کو بھی بھیجتے ہوئے مجھے تو ایک جیسا ہی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بیٹوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑا ہوا تھا بالکل بھی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے پھرتے رہیں راتوں کو باہر دوستوں میں، یہ وہ، ہمارے ہاں ایسا سسٹم ہرگز نہیں تھا۔ تو ہم تو بیٹے کو بھی اسی طرح سے چھوڑتے تھے، پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے، جہاں اس نے جانا ہوتا تو چھوڑ کے آتے تھے۔ تو اتنا میں یہ یونیورسٹی دیکھ کے نا یکدم میرا دل بیٹھ گیا ہے، جس وجہ سے اب میں نے اس ویڈیو کو کنٹینیو کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ بچیوں کو بھیجنا، میں تو پریشان ہو گئی کہ بچوں نے اپنا کیمپس ڈھونڈنا ہے، کہاں گیٹ ہے، کہاں روڈ ہے، کہاں بسوں کے اڈے ہیں، اور اتنی دور دور کیمپس ہیں، اتنی دور دور ہال ہیں، تو کتنا مشکل ہے نا۔ چلیں ساری سپوز والدین نے کرنا ہے اور بچوں نے پڑھنا ہے، پڑھیں گے نہیں تو کیا کریں گے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بچے پڑھ لیں گے تو پھر کیا کریں گے۔ پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے، یا تو پڑھنے کے بعد ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع ہونا، پھر تو والدین کی مشقتیں، والدین کی پریشانیاں، والدین کے اندر والدین کا جو دل ہے نا وہ کس سپیڈ سے دھڑکتا رہتا ہے، یہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ کرپشن کرنے والوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، اس ملک کی بنیادوں سے کھیلنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ والدین کا دل کس سپیڈ سے دھڑکتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو لگتا ہے یہ بند ہی ہو جائے گا نا اپنے بچوں کے لیے سوچ کے۔ اور خاص طور پہ پھر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچے میرٹ بناتے ہیں، نہیں بنتا، یا بن جاتا ہے پھر کچھ نہیں بنتا، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ سوسائڈ کرنے والے بچوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہی ہے نا جو حکمرانی کے چکر میں پھرتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کتنا بھرے گا۔ ان کو دوسروں کی تو فکر ہی نہیں ہوتی۔ اگر دوسروں کی فکر ہو تو اس ملک کے اندر اپرچونٹیز پیدا کی جائیں۔ یہ دیکھیں بچے، یہ دیکھیں بچے، یہ دیکھو جلدی سے یہ ہو گئی ہے نیچے کہ میری تصویر نہ بنے، یہ والی، یہ دیکھیں اتنی یہ سمجھدار ہے بچی کہ اس کو اتنا پتہ ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، یہ دیکھیں اس کو اتنا اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بچے یہاں پہ پھر رہے ہیں۔ اور یہ یوں ہی تھوڑا ہی اتنی بڑی یونیورسٹی میں، اتنے بڑے جنگل میں یوں بچے اکیلے تھوڑے ہی آ گئے ہوں گے کہیں سے۔ یہ پورا مافیا ہے جس مافیا نے بچوں کو یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے نا۔ ان بچوں کی کتنی ضرورتیں ہوں گی، اور ان کو کون سا انہوں نے پڑھانا لکھانا یا کچھ بنانا ہے۔ یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے، پورا ایک گروہ بنا ہوا ہے نا۔ کسی گروہ کا سرگنا ان بچوں کو چھوڑ جاتا ہے مختلف پوائنٹس پہ، اور پھر شام کو اکٹھا کر لیتا ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ڈھیروں ڈھیر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ
ٹھیک ہے، سپوز ہم نے دیکھا کہ بچوں کو پڑھانا مشکل ہے، باہر کے ملکوں میں بھیجنا، پاکستان میں میرٹ بنانے، پاکستان میں میرٹ بن گیا، پڑھ بھی لیا بچے نے، اچھی جی پی بھی لے لی، لیکن پھر آگے جابس کتنی ہیں؟ 1 2 3 4 سیٹس، 5 سیٹس، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچوں کے لیے 3 4 5 سیٹس اونلی. تو باقی بچے کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ کیا کریں گے؟ کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہاں پہ پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں ہے؟ کیوں اپرچونٹیز پیدا نہیں کی جا رہی ہیں؟ آخر کب تک چلے گا ایسا؟ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا رہے گا، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا رہے گا. اب تو پہلے تو کہا جاتا تھا کہ چلو جی پڑھ لو، پڑھ جاؤ گے تو زندگی سنور جائے گی. دیکھیں، ہر کسی نے پڑھنا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ باپ دادا جو ہیں وہ یا تو بیوروکریٹس ہیں، یا پھر وہ ذمہ دار ہیں، یا پھر وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بس پڑھ لو، اتنا سا پڑھ لو کہ مینرز آ جائیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے آ جائیں، باقی پیسہ تو ہے فیملی کے پاس. بہت ساری فیملیز اس لیے بھی پڑھتی ہیں، گو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ پڑھائی صرف جاب کے لیے کی جائے. میں بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ جن لوگوں نے جابز نہیں بھی کرنی ہے نا، وہ بھی اگر پڑھیں یعنی ایک ہوتا ہے نا، ڈیسائیڈ ہوتا ہے کچھ فیملیز میں کہ انہوں نے جاب نہیں کرنی، ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ جاب کرنے کے لیے، کچھ ارن کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے نا. تو وہ پھر کہاں جائیں جب یہاں پہ کوئی اپرچونٹیز نہیں ہوں گی، ملک میں مواقع نہیں ہوں گے، تو وہ لوگ پھر کدھر جائیں؟ انہوں نے بھی تو اسی ملک میں رہنا ہے، وہ اس ملک کا اثاثہ ہیں. یہاں پہ آپ یقین کریں، پچھلے 2-3 مہینوں میں ہی کوئی تقریباً 7,000 ہمارے جو تھے نا اعلیٰ سطح کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹر، انجینئرز اور ہائی لیول کے جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ باہر شفٹ ہو گئے ہیں. جب باہر والے ممالک یہاں کی کریم ملائی عوام جو ہے، جو ہونہار انٹیلیجنٹ بچے ہیں، ان کو باہر والے ہی ہائر کرتے رہیں گے، تو ترقی کون کرے گا؟ باہر والے کریں گے نا. پھر پاکستان تو نہیں کرے گا نا. تو کتنا مشکل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. آخر کیوں اس طرف سوچا نہیں جاتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم جیسے عام اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، اپرچونٹیز پیدا ہونی چاہیے، تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہمسایہ ممالک میں اس کو بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں، آن لائن ارننگ ہے یا انٹرنیٹ کی چیزیں ہیں یا گوگل کے جو بھی آفیسز ہیں، وہ سارے ہمسایہ ممالک میں چلے گئے ہیں. آخر ہمارے والوں کو کیا مصیبت تھی کہ انہوں نے وہاں پہ اس وقت ان کو اون نہیں کیا؟ اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے نا. اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہمارے بنے پھرتے ہیں نا بڑے سمجھدار، وہ عوام کے ساتھ کھیل کیسے رہے ہیں؟ وہ عوام کو نسل در نسل اپنا غلام رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ عوام کو ترقی نہیں دیتے، اور ان کو یہ عقل ہی نہیں ہے کہ اگر عوام ترقی نہیں کرے گی، ملک میں اپرچونٹیز نہیں ہوں گی، تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان کی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ عوام بھی ترقی کرے، اور خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز ہوں، ان کے لیے اچھے مواقع ہوں، کام کرنے کے مواقع ہوں. کام کوئی بھی ہو، ان کو کام ملنا چاہیے. جب کام نہیں ملیں گے تو خالی سر جو ہوں گے نا، خالی بھیجے، وہ پھر شیطان کا ہی گھر ہوں گے، جو پھر ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے یقیناً پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بہت اچھی جو ہے وہ اپرچونٹیز پیدا کرے مالک. اور ہمارے جو بنے بیٹھے ہیں حکمران، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے ان کو کہ وہ عوام کا سوچ سکیں اور وہ اپنی سیلفشنس سے جو ہے نا وہ باہر نکلیں. دعا میں یاد رکھیے، بہت ساری دعائیں کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کا نیک نصیب کرے اور سب کے لیے آسانیاں کرے. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم. اللہ حافظ.